اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں لیاقت علی میکن اور آپ دیکھ رہے ہیں باکسنگ لیاقت چینل کو۔ یوٹیوب پہ سرچ کریں باکسنگ لیاقت اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کی گہری بات آپ کے ساتھ حالیہ دنوں میں کراچی اور حیدرآباد اور سندھ کے اندر جو بلدیاتی الیکشن ہوئے ان پہ بات کرنی ہے، اور جماعت اسلامی کے لیے ضرور میں بولنا چاہوں گا کہ جماعت اسلامی نے بہت بڑا سرپرائز دیا ہے اہل کراچی کو، اور پاکستان تحریک انصاف جو کہ کراچی کی سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی تھی 2018 کے الیکشن میں، اور وہاں سے تقریباً 13 سے 14 ان کے ایم این اے منتخب ہوئے تھے اور 27 سے 28 ان کے ایم پی اے بھی وہاں پر موجود تھے۔ مگر اتنی بڑی تعداد میں ایم این اے اور ایم پی اے موجود ہونے کے بعد 6 سے 7 ماہ سے آپ سڑکوں پر احتجاج اور اپنے جو ووٹر تھا اس کو موبلائز کرنے کے بعد آخر کیا وجہ بنی کہ آپ کو اتنی بڑی شکست ہوئی؟ پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی دونوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس بلدیاتی الیکشن میں کامیابی پر۔ اور ایم کیو ایم نے کیا کوئی تاریخی غلطی کی ہے اس پروسیس سے باہر ہونے میں، یا کہ ان کا یہ ایک ذاتی مسئلہ تھا اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم جماعت کو منظم کر کے اس الیکشن میں دوبارہ سے حصہ لیں، لیکن ان کو ٹائم نہیں ملا؟ اس میں کیا ان کی کوئی اپنی غلطی تھی؟ وہ کہتے ہیں نا بڑی دیر کر دی مہربان تے آتے۔ اور ایم کیو ایم کا اکٹھا ہونے میں اس میں ایک بندے کا کردار ایسا ہے جس کو میں نمایاں کرنا چاہوں گا، جس کے بارے میں بات نہیں کی جاتی، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پردے کے پیچھے رہ کر دوستوں کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں بات کروں گا اشفاق منگی کی، لیکن سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے لیے میں بات کرنا چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف نے آخر اتنی بڑی شکست کیوں کھائی، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیا اس کے پیچھے عمران خان صاحب کا جو ذاتی رویہ ہے وہ تو آڑے نہیں آیا؟ عمران خان صاحب کی وہ تمام باتیں، وہ تمام حالات و واقعات کو دیکھ کر پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے وہ بدظن تو نہیں ہوا؟ جب ایک پڑھا لکھا سمجھدار بندہ پجامے کے اوپر پلسٹر لگا کر قوم سے خطاب کرے گا، نیچے سے بھی اس کی پینٹ نظر آ رہی ہوگی اور اوپر سے بھی پینٹ نظر آ رہی ہوگی اور درمیان میں ایک پلسٹر لگا ہوگا، تو کوئی بھی صاحب عقل آدمی وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک بھدا مذاق ہے قوم کے ساتھ۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ قوم کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو اتنا معتبر اور اعلیٰ بنا کر پیش کرتے ہیں کہ لوگ آپ کی ہر غلطی کو تسلیم کریں۔ اب وہ وقت گزر گیا ہے، لوگ آپ کی غلطیوں پر نظر رکھتے ہیں، نہ کہ آپ کی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ کیا یہ بھدا مذاق نہیں ہے؟ کبھی ٹراؤزر کے اوپر کسی بھی انسان کو جب زخم آ جائے، اس کی ہڈی فریکچر ہو جائے یا زخم ہو، کبھی بھی سلوار یا اس کی پینٹ کے اوپر ڈاکٹر نے پٹی کی ہے؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ لیکن یہ پہلا اگزامپل ہے جو ٹراؤزر کے اوپر ہم مسلسل ایک پلسٹر کو دیکھ رہے ہیں۔ لوگ آپ کی ہر بات کو فالو کرتے ہیں، آپ بڑے لیڈر ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ شاید کچھ عقل کی کمی ہے آپ میں، یا پھر آپ کے جو ایڈوائزر ہیں وہ واقعتاً آپ کو کوئی اچھا آئیڈیا پیش کرنے سے گریز ہے۔ کبھی آپ کا جب آپ آتے ہیں میڈیا پر تو آپ کے کان میں ایک بندہ آگے کہتا ہے کہ خان صاحب اس ٹانگ کو ہلانا اور اس ٹانگ کو آپ نے نہیں ہلانا، تو یہ دنیا سارا کچھ دیکھ رہی ہے۔ اور کل فردوس شمیم نقوی جب صبح جیو کے پروگرام میں آئے تو انہوں نے یہ تسلیم کیا، انہوں نے دھاندلی کا الزام لگایا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ اہل کراچی کے لیے پاکستان تحریک انصاف اپنے دور حکومت میں کچھ بھی کر نہیں پائی۔ حالانکہ 11 ارب روپے کا پروجیکٹ دیا تھا، لیکن وہاں پر 11 روپے بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کراچی میں نہیں لگائے۔ اس وقت اہل کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی بہت زیادہ کام کر رہی ہے، کیونکہ میں 1-2 دفعہ کراچی ہو کے آیا ہوں، میں نے دیکھا سڑکوں پر کام ہوتے ہوئے، اور ظاہری بات ہے پھر لوگ جو ہیں اس کا کریڈٹ تو دیتے ہیں۔ ایک بات اور کہ میں جب بھی کوئی بات کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے اور کوئی فالو کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن عمران خان مجھے ضرور فالو کرتا ہے اور میری ہر بات پر عمل کرتا ہے، اور یا پھر اس پر اس کے میرا جو آئیڈیا ہوتا ہے اس آئیڈیا پر وہ چلنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں۔ خیر، عمران خان تو ایک بہت بڑا نام ہے۔ میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں، مجھے یاد ہے کہ جب میں نے پہلی دفعہ سوشل میڈیا پہ ایک پروگرام کیا تو میں نے کہا تھا کہ خان صاحب آپ پاکستان کا جو نوجوان ہے اس کو آواز دیں، نوجوان آپ کی بات سنتا ہے، کرونا کی صورت میں حال میں آپ ان کی مدد حاصل کریں۔ تو خان صاحب نے 4 دن کے بعد ٹائیگر فورس اناؤنس کر دی۔ پھر حالیہ دنوں میں جب میں نے کہا تھا کہ خان صاحب آپ اس طویل لانگ مارچ کو جو آپ لانگ کرنے جا رہے ہیں یہ ایک طویل لانگ مارچ ہوگا، تو پھر خان صاحب آپ نے اس کو طویل لانگ مارچ کیا اور یہ پورے پاکستان نے دیکھا۔ تو میں تو پھر کہتا ہوں کہ خان صاحب میری بات کو فالو کرتے ہیں۔ تو خان صاحب ابھی بھی آپ نے اپنا یہ رویہ چینج نہ کیا تو میں پھر یہ کہتا ہوں کہ اسی قوم کا ہاتھ ہوگا اور آپ کا گریبان ہوگا۔ پچھلے پروگرام میں جو میں نے 3 دن پہلے کیا تھا، میں نے 3 دفعہ یہ لفظ استعمال کیا تھا کہ خان صاحب آپ قومی اسمبلی میں واپس جائیں گے، آپ قومی اسمبلی میں واپس جائیں گے، آپ قومی اسمبلی میں واپس جائیں گے، اور آج 4 دن کے بعد عمران خان صاحب نے کہہ دیا جی ہاں لیاقت صاحب ہم قومی اسمبلی میں واپس جائیں گے۔
اور یہ قومی اسمبلی میں واپسی والی بات میں نے آج نہیں کی، میں 5 سے 6 پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ عمران خان صاحب آپ کی بے بسی کی آخری حد ہوگی کہ آپ قومی اسمبلی میں واپس جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ قوم کو ورگلا کر پنجاب اسمبلی کو تحلیل کرنے کے بعد اب آپ قومی اسمبلی میں لینے کیا جائیں گے؟ اور مجھے تو خدشہ ہے کہ اب آپ یہ بھی کہہ دیں کہ جب تک الیکشن جو ہے وہ اناؤنس نہیں ہوتا، کوئی الیکشن جو ہے اس کا شیڈول نہیں آتا، تو ہم شاید خیبر پختونخوا کی جو اسمبلی ہے اس کو تحلیل نہ کریں۔ اگر کوئی ایسا بیان آپ کی طرف سے آیا تو خان صاحب یہ بڑا ہی بھدا مذاق ہوگا قوم کے ساتھ، اور جو رہی صحیح کسر ہے آپ کی وہ بھی نکل جائے گی۔ آپ اپنی زبان اور اپنے بیانات پر کنٹرول کریں تو یہ لوگ دوبارہ شاید آپ کے ساتھ جڑنا چاہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کی بارے میں ضرور بات کروں گا۔ آپ ایک ایسا تاثر قوم کو دینا چاہتے ہیں اور ایسا تاثر دے رہے ہیں کہ جس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہو جاتی ہے، اس کو جیتنے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور وہ پارٹی کبھی بھی نہیں ہارتی اس ملک میں۔ اور اسی لیے شاید آپ اسٹیبلشمنٹ کا سہارا بار بار آپ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلے آپ نے ان کو دبانے کی کوشش کی اور اب آپ ان کو ورگلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے اس وقت، اور یہ پورا پاکستان دیکھ رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کسی قسم کی بھی کوئی مزاحمت نہیں کی جا رہی، کسی بھی پارٹی کی نہ تو کوئی مدد کی جا رہی ہے۔ حالیہ پنجاب اسمبلی میں ہم نے دیکھا کہ اگر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی یا ایک یا دو بندوں کو غائب کرنا یا ان کو یہ کہہ کر روک دینا کہ آپ نے اسمبلی میں نہیں جانا، تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ روکے اور بندے واپس اپنا جو ہے صوبائی اسمبلی میں آ جائیں۔ تو آپ اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کرنا چھوڑ دیں۔ آپ سمجھیں اس بات کو کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ آپ ووٹ عوام سے مانگتے ہیں لیکن مدد آپ اسٹیبلشمنٹ سے مانگتے ہیں، جو کہ بہت بڑا دورہ تضاد ہے، اور یہ قوم پوری طرح سے سمجھ چکی ہے کہ آپ نے بڑی خوبصورتی سے ہم کو ورگلایا اور ہمیں اس راستے پر ڈال دیا جہاں پر تباہی کے علاوہ کچھ نہیں تھا، اور پارٹی تباہی کی طرف جا رہی ہے آہستہ آہستہ۔ آپ بات کرتے ہیں جی 5 سے 6 MNAs جو ہیں میں نے توڑ لیے ہیں مسلم لیگ نون کے ان بلدیاتی الیکشن کے بعد، اور وہ کشمیر کے بلدیاتی الیکشن کے بعد کیا کوئی بندہ یہ غلطی کر سکتا ہے یا وہ کوئی ایسی سیاسی غلطی دہرا سکتا ہے جو اس سے پہلے اس نے دہرائی ہو؟ کبھی بھی ایسا ممکن نہیں ہے۔ جماعت اسلامی نے بھرپور طریقے سے کراچی کا الیکشن لڑا اور ان کی محنت رنگ لے کے آئی۔ اس میں کردار MQM کا ضرور ہے، کیونکہ MQM نے تمام حلقوں سے جو ہے وہاں پر اپنا بلدیاتی الیکشن کا بائیکاٹ کیا، اور جماعت اسلامی تقریباً ان تمام حلقوں سے جیتی ہے جہاں پر کہ MQM کا ووٹ بینک بہت زیادہ تھا۔ اس کا فائدہ انہوں نے اٹھایا۔ MQM اکٹھی ہو گئی۔ MQM کو چاہیے تھا کہ ہم اکٹھے ہو گئے ہیں تو ہمیں اس پہ بھرپور حصہ لینا چاہیے تھا، چاہے 2 دن ملے ہیں چاہے 1 دن ملا ہے۔ یہاں پر میں اشفاق منگی صاحب کی بات کروں گا۔ میں اشفاق منگی صاحب کو اتنا ذاتی طور پر تو نہیں جانتا، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ یہ تمام دھڑوں کو ملانے میں ایک جو خاموش آواز تھی وہ اشفاق منگی کی اس میں شامل تھی، اور بھرپور کردار انہوں نے ادا کیا، جو کہ PSP پہ ایک بڑا اہم عہدہ رکھتے ہیں، اور PSP نے آگے بڑھ کر MQM کو گلے لگایا ہے۔ اور PSP کی ہی اس میں زیادہ تر جو میں نے دیکھا ہے اس میں جو کوشش کی گئی ہے مصطفیٰ کمال کی طرف سے کی گئی ہے، وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم مہاجر قوم، ہمارا جو ایک MQM کا ووٹ بینک ہے وہ پوری طرح سے تقسیم ہو گیا ہے۔ اگر اس کو ہم نے اکٹھا کرنا ہے تو اس کا ایک واحد حل ہے کہ ہم دوبارہ اسی جھنڈے اور اسی نشان کے نیچے آ جائیں، اور اس میں تقریباً وہ کامیاب تو ہو چکے تھے، لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ کم از کم 1 ماہ میں مزید دے دیا جائے تاکہ ہم الیکشن کی جو کمپین ہے اس کو دوبارہ سے کر سکیں۔ لیکن کیونکہ الیکشن 4-5 دفعہ ملتوی ہونے کے بعد سندھ ہائی کورٹ کا ایک بڑا سخت فیصلہ آیا، اور اس سخت فیصلے کی صورت میں آخر اس الیکشن کو کروا دیا گیا، اور MQM نہ چاہ کر بھی اس الیکشن میں حصہ نہیں لے پائی۔ الیکشن میں وہ حصہ لینا چاہتے تھے اور بھرپور طریقے سے لینا چاہتے تھے، لیکن ان کی کوشش یہی تھی کہ ہمارا دھڑا جب ایک ہو گیا تو ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے دیا جائے، لیکن ادارے کسی کے تابع نہیں ہوتے۔ ادارے جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو پھر ان کا تو فیصلہ آخر ہوتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ MQM کو اس صورتحال میں بھی 1 دن کے اندر اپنے جو کینڈیڈیٹ تھے ان کو وڈرا کرتے اور جن کو الیکشن لڑوانا تھا ان کو لڑواتے تو MQM واضح برتری لے سکتی تھی، کیونکہ ان کا اکٹھے ہونا مہاجر قوم اور MQM کے لیے ایک بڑا اچھا سائن تھا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے نقصان کیا ہے، اور اشفاق منگی اور مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں ان کا بہت بڑا کردار ہے ان دھڑوں کو آپس میں ملوانے کے لیے، اور یہ ایک اچھی روایت ہے جو کہ ہونی بھی چاہیے۔ MQM پاکستان کی ایک حقیقت ہے، بالخصوص کہ کراچی کی ایک حقیقت ہے، تو بالکل ان کو اس میں چانس ملنا چاہیے تھا، اور مجھے بھی اس کا افسوس ہے کہ ان کو ایک جمہوری پارٹی ہے۔ جماعت اسلامی کے لیے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا، یا اللہ بسم اللہ اللہ اکبر، آپ نے کمال کر دیا۔
اور جماعت اسلامی کو مبارک ہو۔ اب یہ جو آپ کو مینڈیٹ ملا ہے، اب آپ کو اس پر بھرپور طریقے سے کام کرنا چاہیے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر اگر آپ سندھ کی جو صورتحال ہے، بالخصوص کراچی اور حیدرآباد کی، اگر آپ لوگوں کو سروائیو کرتے ہیں، لوگوں کو سہولتیں مہیا کرتے ہیں، تو لوگ کبھی بھی پھر پیچھے نہیں ہٹتے۔ لوگ ان پارٹیوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہتے ہیں جو اپنے شہر کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو آپ کو موقع ملا ہے تو آپ کام کریں، اور کراچی کی جو حالت ہے اس کو بدلیں، اور خان صاحب قومی اسمبلی میں واپس جانے کی تیاری کریں۔ دیکھتے ہیں اب نیا پنڈارا بخش صاحب کیا کھولتے ہیں۔ میری بات سمجھ آئے تو میری بات کو شیئر ضرور کریں۔ پاکستان زندہ باد، میرے ادارے پائندہ باد۔ السلام علیکم۔